لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله حي يرزق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعت ومن صلى علي نائيا فقد أبلغت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيء استغفرت الله لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے حضور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے تو آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو کافی دیر تک انتظار کرنا پڑی، لیکن اس میں میرا قصور کوئی نہیں۔ ہم تو بر وقت راجن پور سے چلے، لیکن راستے میں نامعلوم کس وجہ سے روڈ بلاک تھا۔ ہم نے ایک رستہ، دوسرا، تیسرا جو ہمارے بس میں تھے وہ ہم نے رستے اختیار کیے اور جتنی رفتار اختیار کر سکتے تھے ہم نے کی ہے۔ میں تاہم پھر بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ بسا اوقات آدمی کے علم میں نہیں ہوتا تاخیر کیوں ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی حضرات نخرے کرتے ہیں، حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ عذر تو ہر آدمی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جو معزز اور اچھے لوگ ہیں وہ عذر کو قبول فرما لیا کرتے ہیں، تو ہمارا عذر ہے، اس لیے آپ حضرات سے ہم معذرت خواہ ہیں، آپ اس پہ ناراض نہ ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ذخیرہ احادیث میں سے 7 احادیث میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ یہ بات سمجھانے کے لیے توجہ رکھنا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بحمد اللہ تعالی قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بطور تائید کے قیاس شرعی سے بھی ثابت ہے۔ چاروں دلائل بحمد اللہ ہمارے عقیدے پر موجود ہیں۔ اس وقت جس عقیدے کی وضاحت میں نے مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس عقیدے کا نام ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وفات پا جانے کے بعد قبر میں زندہ ہونا، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے،
اس کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے اور اس کا تذکرہ روایات میں اجماع صحابہ میں بھی ہے۔ جو شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا اور احادیث کو بھی نہیں مانتا۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ لوگ قرآن تو کرتے ہیں لیکن آپ کو شاید یہ نہ بتائیں قرآن کسے کہتے ہیں۔ لوگ حدیث تو کہتے ہیں لیکن شاید یہ بات نہ سمجھائیں حدیث کسے کہتے ہیں۔ آپ حضرات دیہاتی اور سادے لوگ ہیں، میں بھی دیہاتی اور سادہ آدمی ہوں، تو میں بڑے آسان اور سادے الفاظ میں بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کا معنی ہوتا ہے خالق سے بات کو لینا اور مخلوق تک بات کو پہنچا دینا۔ تو نبی بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ زبان اگرچہ پیغمبر کی ہوتی ہے لیکن بات تو اللہ رب العزت ہی کی ہوتی ہے۔ تو نبی پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے سرگودا میں آپ کے ڈیرہ غازی خان میں پیغام کے دو طریقے چلتے ہیں۔ ایک پیغام کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص نے پیغام دے کر بھیجا ہے الفاظ بھی پیغام دینے والے کے اور مراد بھی پیغام دینے والے کی، اور ایک پیغام کا طریقہ یہ ہے الفاظ پیغام لے جانے والے کے اور مراد پیغام دینے والے کی۔ میں اس کی مثال یوں عرض کرتا ہوں کہ جیسے آپ کے یہاں جلسہ کبھی اشتہار چھپوا کے ہوتا ہے اور کبھی جلسہ بغیر اشتہار کے ہوتا ہے۔ اگر جلسہ اشتہار کے ساتھ ہے آپ نے آنے والے خطیب کا نام بھی لکھا ہے، جلسے کا عنوان بھی لکھا ہے، تاریخ اور وقت بھی لکھا ہے اور جلسے کا مقام بھی لکھا ہے، اس میں مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اور کبھی جلسہ یوں ہوتا ہے اشتہار تو نہیں چھپوایا، تاریخ آپ نے لے لی ہے، ائمہ سے فرما دیا بھئی اعلانات کرو فلاں جگہ فلاں وقت پہ جلسہ ہوگا۔ اب ایک امام اعلان یوں کرتا ہے فلاں مسجد میں جلسہ ہوگا، فلاں حضرت صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ایک امام اعلان یوں کرتا ہے فلاں مسجد میں بیان ہوگا اور مبلغ اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ ایک آدمی اعلان یوں کرتا ہے فلاں جگہ پہ جلسہ عام ہوگا، مختلف علماء سے خطاب کریں گے۔ دیکھیں ہر پیغام دینے والے کے الفاظ اپنے ہیں لیکن مراد تو آپ کی ہے نا، جلسہ ہوگا تو کبھی ایسا ہوگا الفاظ بھی پیغام دینے والے کے مراد بھی پیغام دینے والے کی، کبھی یوں ہوگا الفاظ پیغام لے جانے والے کے لیکن مراد پیغام دینے والے کی۔ اگر یہ مثال سمجھ نہ آئے تو میں اس سے بھی آسان مثال اور دیتا ہوں۔ آپ شادی کے موقع پر دوست احباب کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے دو طریقے اختیار کرتے ہیں، کبھی شادی کارڈ چھپوا دیتے ہیں دوست احباب تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے شادی کارڈ چھپوا کے بلایا ہے اس میں مراد بھی آپ کی ہے، فلاں کے بیٹے کا فلاں کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے، فلاں وقت ہوگا آپ تشریف لائیں۔ اگر آپ نے شادی کارڈ کے بغیر بلایا اس میں آپ ایک بندے کے ذریعے پیغام بھجواتے ہیں، وہ بندہ جا کے اطلاع دیتا ہے۔ آپ کے علاقے کا رواج آپ کے لمحے ہوگا، ہمارے علاقے میں رواج یہ ہے کہ نائی کو بیچتے ہیں، ہمارا پیغام نائی کا ہے اور نائی جو پیغام لے کر جاتا ہے ہم اپنی زبان میں اس پیغام کو گھنڈ کہتے ہیں۔ دروازہ کھٹکا، باہر بندہ آیا، اندر سے اماں نے پوچھا کہ کون آیا ہے تو بیٹا کہتا ہے مائی چاچا اللہ بخش نائی آیا ہے۔ وہ پوچھتی ہے کیوں آیا ہے، کہتا ہے وہ گنڈ لے کے آیا کہ چودھری بشیر دے پتر دا ویاہ چودھری نذیر دی کڑی نالے۔ اب یہ گنڈ لے کر آیا۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے شادی کارڈ چھپوا کے بلایا اس میں الفاظ بھی آپ کے ہیں اور مراد بھی آپ کی ہے، اور اگر شادی کارڈ چھپوانے کے بغیر بلایا اس میں الفاظ تو پیغام لے جانے والے کے اپنے ہیں لیکن مراد آپ کی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام دیتے ہیں۔ توجہ میری طرف اب رکھو، اللہ پیغام دیتے ہیں، بات کم وقت کم ہے، بات میں نے زیادہ کہنی ہے اس لیے میں نے اپنی رفتار تھوڑی سی تیز کر دی ہے، ورنہ جو میری رفتار ہے وہ نہیں ہے، وہ رفتار چلی تو کراچی کا اردو سپیکنگ والا نہیں سمجھتا آپ اس رفتار کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ اللہ کا شکر ہے دیوبند کی خطیب دیہاتوں کا ہے لیکن رفتار ان کی شہروں سے بھی تیز ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہماری رفتار کو شہر کا خطیب نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ہم دیسی لوگ ہیں، دیسی خوراک کھاتے ہیں، خوراک دیسی ہو تو رفتار بڑی ستھری رہتی ہے۔
ہاں میری بات کو سمجھے، میں نے عرض کیا ہے اب پیغام کی دو صورتیں ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ کبھی الفاظ بھی پیغام دینے والے کے، مراد بھی پیغام دینے والے کی، کبھی الفاظ پیغام لے جانے والے کی اور مراد پیغام دینے والے کی۔ اللہ کا پیغمبر خدا کا پیغام لاتا ہے، کبھی الفاظ بھی خدا کے اور مراد بھی خدا کی، کبھی مراد خدا کی ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، جس میں الفاظ بھی خدا کے، مراد بھی خدا کی، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور جس میں الفاظ مصطفیٰ کے اور مراد خدا کی ہو اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے۔ میں اس کی وضاحت بھی کر دوں، نعرہ لگا، نعرہ رسالت، ایک نے کہا محمد الرسول اللہ، ایک نے کہا یا رسول اللہ، تو یہ نعرے میں اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نعرے کا معنی نہیں سمجھے۔ اگر نعرے کا معنی سمجھتے جواب ایک ہوتا۔ کیا مطلب؟ اگر نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر تو یہ پوچھتا ہے بتاؤ سب سے بڑا کون ہے؟ جو سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب اس نے کہا نعرہ رسالت تو پوچھتا ہے تمہارا رسول کون ہے؟ جس کو معنی آتا ہے وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، جس کو معنی نہیں آتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ۔ اس نے پوچھا تمہارے رسول کا نام کیا ہے؟ اگر رسول کا نام محمد ہے تو نعرہ رسالت کے جواب میں کہو محمد الرسول اللہ، اور اگر تمہارے رسول کا نام یا ہے تو نعرہ رسالت کے جواب میں کہو یا رسول اللہ۔ اب میں لگواتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بات سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ نعرے کو بھی سمجھیں کہ نعرہ لگتا کیسے ہے۔ اس لیے جب نعرہ لگانے والا نعرہ لگاتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کہتا ہے، تو لوگ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ نعرہ لگتا ہے خلافت راشدہ، کوئی کہتے ہیں حق چار یار، کوئی کہتے ہیں حق سارے یار۔ میں نے کہا معنی جو نہیں سمجھا کہ جب لگایا نہ خلافت راشدہ، اس کا معنی یہ تھا پیغمبر کے وہ خلفاء بتاؤ کہ جن کی خلافت کا رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وہ سب کے ساتھ نہیں کیا، وہ چاروں کے ساتھ کیا ہے۔ اب خلافت راشدہ کا معنی حق چار یار ہوگا، حق سارے یار نہیں ہوگا، ہوتے تو سارے ہی حق، لیکن خلافت کا وعدہ قرآن میں چار کا ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، اب ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، توجہ رکھنا۔ الفاظ خدا کے اور مراد خدا کی، پیغام کا نام قرآن ہے۔ الفاظ مصطفیٰ کے، مراد خدا کی، پیغام کا نام حدیث ہے۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے اور حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے۔ قرآن کا ماننا بھی ایمان ہے اور حدیث کا ماننا بھی ایمان ہے۔ قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ بلکہ میں ایک لفظ بڑھ کے کہتا ہوں کہ جو قرآن نہ مانے وہ بے ایمان نمبر 1 ہے، اور جو حدیث نہ مانے وہ بے ایمان نمبر 2 ہے۔ اب دونوں باتوں کو سمجھیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تاکہ آپ سمجھ آئے قرآن و حدیث میں فرق کیا ہے۔ اب میں ایک مثال یوں دیتا ہوں، آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو، اختلاف پیغمبر کی اولاد اور پیغمبر کے اہل بیت میں ہے۔ ایک طبقہ اہل تشیع کا تھا، اس نے کہا نبی کی بیویوں میں سے، انہوں نے کہا جب ہم صرف 5 کو اہل بیت مانتے ہیں، نبی کی بیوی عائشہ خدیجہ کو، نبی کی بیوی عائشہ حفصہ کو، ہم اہل بیت نہیں مانتے۔ ان سے پوچھا بھئی تمہاری دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن، اس نے کہا ہماری دلیل حدیث ہے۔ ایک بندے نے کہا نہ ہم پیغمبر کی بیٹیاں اہل بیت نہیں مانتے، ہم پیغمبر کی بیویاں مانتے ہیں۔ پوچھا تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے میری دلیل قرآن ہے۔ اب ذرا میری دلیل پہ غور کرنا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا نساء النبی لستن احد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یا اللہ نے اہل بیت پیغمبر کی بیویوں کو کہا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا پیغمبر کی بیٹیاں اہل بیت میں نہیں ہے، اگر پیغمبر کی بیٹیاں اہل بیت میں ہوتی اللہ ان کا بھی تذکرہ قرآن میں کرتے۔ خدا نے قرآن میں بیوی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اہل بیت کا لفظ کہا، تو قرآن کہتا ہے پیغمبر کی بیوی اہل بیت ہے۔ جب بیٹی کو نہیں کہا تو ہم کیوں مانے؟ ایک اور طبقہ پیدا ہوا، اس نے کہا جی پیغمبر کی بیٹی اہل بیت ہے، حضرت عائشہ اہل بیت نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا تمہاری دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا جی حدیث پیغمبر میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے جب مباہلہ کرنا چاہا، عیسائی آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی بن ابی طالب آئے،
ان کو چادر کے نیچے لیا، حضرت زہرا آئی، ان کو چادر کے نیچے لیا، حضرت حسن آئے، ان کو چادر کے نیچے لیا، حسین آئے تو چادر کے نیچے لیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس میں عائشہ تو نہیں تھی، اس میں حفصہ تو نہیں تھی، اگر یہ اہل بیت ہوتے نبی ان کو چادر کے نیچے لے لیتا۔ ایک نے قرآن کو لیا ہے، اس نے حدیث کو چھوڑا ہے، ایک نے حدیث کو لیا تو قرآن کو چھوڑا ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی لیتے ہیں، حدیث کو بھی لیتے ہیں۔ ہم نے کہا پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہیں اللہ کے قرآن کی وجہ سے، پیغمبر کی بیٹیاں اور داماد اہل بیت ہیں پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، اگر قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، اگر حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ ہم قرآن بھی لیتے ہیں، حدیث، توجہ رکھنا، ہم قرآن بھی لیتے ہیں، حدیث بھی لیتے ہیں۔ چلیے دوسرا مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ یہ زندہ ہے، ولكن لا تشعرون، مگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو جو قتل ہوتا ہے اس کو تم نے زندہ کہنا ہے۔ اب ڈیرہ غازی خان کے دوستوں مجھے بتاؤ اللہ کے راستے میں قتل جسم ہوتا ہے یا روح قتل ہوتی ہے؟ بولیے نا، جسم قتل ہوتا ہے یا روح؟ تو پھر زندہ قتل ہونے والا جسم ہوا یا روح ہوئی؟ اب قرآن کریم نے بتایا کہ جسم زندہ ہے۔ ادھر صحیح مسلم میں حدیث مبارک آ گئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا حضور یہ جو آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس آیت کا معنی تو بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب شہید قتل ہوتا ہے أَرْوَاحُهُمْ فِي جِيوفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، شہید کی روح سبز پرندے کے پوٹ میں ہوتی ہے، لَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، خدا کے عرش کے نیچے ایک قندیل ہے، اس میں شہید کہ وہ پرندہ کہ جس میں شہید کی روح ہے پرندہ ہوتا ہے، تسرع من الجنت حیث تشاء، وہ جنت میں جہاں چاہے سیر کرتا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے بتایا شہید کی روح زندہ ہے مگر جنت میں ہے۔ اب لوگوں نے کہا ہم شہید کے بدن کو زندہ نہیں مانتے، ہم شہید کی روح کو زندہ مانتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث مبارک میں تو شہید کی روح کی بات کی ہے، بدن کی بات تو نہیں کی ہے۔ میں نے کہا بالکل تم نے شیعوں والا چکر کھیلا ہے۔ شیعوں نے کہا ہم حضرت عائشہ کا اہل بیت نہیں مانتے کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں جہاں پیغمبر نے اہل بیت کا ذکر کیا وہ عائشہ تو نہیں تھی، حضرت فاطمہ تھی، ہم کیوں مانے؟ ہم نے کہا نانا حضرت امی عائشہ اہل بیت ہے پیغمبر کے قرآن کی وجہ سے، حضرت فاطمہ اہل بیت ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے، شہید کا بدن زندہ ہے قرآن کی وجہ سے، شہید کی روح زندہ ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ شہید کو زندہ جسم کو کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے، شہید کی روح کو زندہ پیغمبر کا فرمان کہتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں دیوبند کا عقیدہ ہے ہم شہید کے بدن کو بھی زندہ مانتے ہیں، شہید کی روح کو بھی زندہ مانتے ہیں، شہید کے جسم کے زندہ ہونے پہ دلیل قرآن ہے، شہید کی روح کے زندہ ہونے پہ دلیل پیغمبر کا فرمان ہے۔ جو قرآن نہیں مانتا بے ایمان ہے، جو حدیث نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے۔ لیکن قرآن نہ ماننے والا بے ایمان نمبر 1 ہے، حدیث نہ ماننے والا بے ایمان نمبر 2 ہے۔ جو شہید کی روح کو زندہ نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو شہید کے جسم کو زندہ نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط؟ بولیے نا ٹھیک ہے غلط؟ شہید کا جسم زندہ یا نہیں؟ روح زندہ یا نہیں؟ جسم زندہ دلیل کیا ہے اور روح زندہ دلیل کیا ہے؟ حدیث۔ ہم نے قرآن کو بھی مانا، ہم نے حدیث کو بھی مانا۔ چلیے وقت تھوڑا ایک اور بات سمجھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر آپ نے عبادت کرنی ہے، میرے پیغمبر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کب تک پڑھنی ہے؟ فرمایا حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر جب تک وفات نہیں آتی اپنے نماز پڑھنی ہے۔ اب اس سے ثابت ہوا پیغمبر دنیا میں نماز پڑھتے تھے۔ کوئی پوچھے دلیل کیا ہے؟ وہ جی اللہ کا قرآن ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہم نے پیغمبر کی دنیا کی نماز مانی ہے کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے۔ اب مسئلہ پیغمبر کی وفات کے بعد کا تھا کہ پیغمبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث موجود ہے مسند ابی یعلا
مسلم میں حدیث موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب ایک نبی کی نماز دنیا والی ہے، ایک نبی کی نماز قبر والی ہے۔ ہم نے نبی کی دنیا والی نماز کو مانا ہے قرآن کی وجہ سے، ہم نے قبر والی نماز کو مانا ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ جو نبی کے قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو نبی کے فرمان کو نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے۔ تو میں نے کہا دونوں باتیں ذہن نشین کر لو، شہید کا جسم زندہ ہے، اس پہ دلیل قرآن ہے، شہید کی روح زندہ ہے، اس پہ دلیل پیغمبر کا فرمان ہے۔ نبی دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، اس پہ دلیل قرآن ہے، نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اس پہ دلیل نبی کا فرمان ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو شہید کے جسم کو زندہ نہیں مانتا، انکار قرآن کا کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو نبی کی قبر میں نماز نہیں مانتا، وہ انکار حدیث کا کرتا ہے۔ تو قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، اور جو قرآن بھی نہ مانے حدیث بھی نہ مانے وہ اکارا نہیں، وہ دوہرا بے ایمان۔ بات سمجھ آئی؟ میں کو ڈر کے نہیں کہہ رہا، جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جرات کے ساتھ، دن دہاڑے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس نے جو کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ اب کرو، تمہارے شہر میں ہمارے جان کے بعد خسر بسر مت کرنا۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہمارے جانے کے بعد خسر مسر مت کرو۔ مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں جی مولانا آپ کے بیان کے بعد یہ ہوا، میں نے کہا میں نے لڈو نہیں کھلایا، میں نے ٹیکا لگایا ہے۔ جب آدمی لڈو کھلائے تو مزہ آتا ہے، اور ٹیکا لگائے درد تو ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہوتی ہے یا نہیں؟ اب بتاؤ اللہ کے نبی زندہ ہے یا نہیں؟ بولیے نا، شہید زندہ ہے یا نہیں؟ ہم نے شہید کے بدن کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، شہید کی روح کو زندہ مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے، نبی کی دنیا کی نماز مانی قرآن کی وجہ سے، اور نبی کی قبر والی نماز نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ یہ شہید کے مسئلے پہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اور پیغمبر کی قبر کے مسئلے پہ حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو قرآن بھی چھوڑے حدیث بھی چھوڑے بے ایمان ہے۔ تم کہتے ہو کافر دیوبند کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں خدا کے قرآن پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتا۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ تم کہتے ہو دیوبند کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں قرآن حدیث کو نہیں مانتا۔ اس لیے ہم نے کہا جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کبھی نماز پڑھی ہے اس کو لوٹانا آپ کے ذمے ہے۔ اگر اس عقیدے والا ہو اس کے مدرسے کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، اگر اس عقیدے والا ہو قربانی کی کھال دینا جرم ہے۔ اگر پہلے دے چکے ہیں اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ غلط عقیدے والے جان چھوڑاؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے، میں کہتا ہوں دلیل میری، میں محقق توڑو، میں تو ناقل ہوں۔ علامہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 پہ 4 فتوے دیے۔ کتنے فتوے یاد کر لو؟ کتنے؟ نمبر 1 مماتی گمراہ ہے، نمبر 1 مماتی، بولیے نمبر 1 مماتی، نمبر 1 فتویٰ، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز، نمبر 3 اس کی تقریر سننا گناہ ہے، اس کی تقریر سننا، نمبر 4 ان سے تعلق رکھنا ناجائز ہے، ان سے تعلق رکھنا۔ 4 فتوے کس نے دیے؟ بولیے نا کس نے دیے؟ تو میرا کیا جرم ہے؟ مولانا حق نواز شہید فرماتے میرا کیا جرم ہے؟ اکابر نے لکھا ہے، میں نے بتایا ہے۔ تو میں نے کہا میرا کیا جرم ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے بتایا۔ کہتے ہیں یہ فساد مچاتا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ فساد ہے حضرت دیانوی شہید سے کہو، اگر یہ جرم ہے اپنے اکابر سے کہو، اللہ مجھے اور آپ کو اکابر کے مسلک پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے فتوے ہو گئے؟ نمبر 1 گمراہ ہیں، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 ان کی تقریر سننا گناہ ہے، نمبر 4 ان تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے شادی کر لیں، میں نے کہا شادی کرنے سے تعلق ٹوٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی بڑھتا ہے۔ میں نے کہا حضرت فرماتے ہیں ناجائز ہے۔ اب میں بتاؤں کر لے یا نہ کرے؟ وہ جن کی ہو چکی ہے میں نے کہا اس پہ استغفار کریں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے، الحمدللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے، الحمدللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے، الحمدللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے، الحمدللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے، الحمدللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے، الحمدللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے، الحمدللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے، الحمدللہ۔
اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے